آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ قرآن پاک میں شراب کا نام لینے کے بجائے جو خمر کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جس دور میں قرآن پاک آیا ہے، آج کل جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نشے موجود ہیں، آئس کا نشہ ہے، ہیروئن ہے، کوکین ہے، مختلف قسم کی مطلب ٹائپس جو ہیں وہ آ چکی ہیں، جبکہ اس دور میں صرف ایک شراب کا جو ہے وہ نشہ موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ افیم اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ورڈ استعمال کیا ہے کہ جس کے بعد وہ تمام چیزیں جو نشہ کرتی ہیں، جو آپ کے مائنڈ کو مطلب ٹریپ کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے مطلب اس کے زمر میں آ جائیں گی، کیونکہ ورڈ خمر کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے قرآن پاک جو ہے، اسی لیے آج کی جو نسل ہے ہم کو اس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کی، یعنی کہ یہاں پہ بعض اوقات کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جی شراب حرام ہے، لیکن اس کا تو ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ورڈ ایسا یوز کر لیا کہ وہ کوئی بھی چیز جو آپ کے مائنڈ کو بعض اوقات معاف کر رہی ہوگی، اسی لیے ایون بہت ساری ہماری ہیبٹس اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، جیسے ہم نے جب چھٹا پارا ہم نے دیکھا تھا اسٹارٹ میں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کی بات کی تھی کہ وہ چیزیں جو آپ کو ان تمام عمل جو آپ کو آپ کے اصل مقصد کو، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اور وہ آپ کو وہاں سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لاہو الحدیث میں رکھا اور ان کو کہا کہ ان سے آپ کو اجتناب کرنا ہے، ان کے انٹرٹینمنٹ بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ ایک لمیٹڈ اس میں کہ جس میں آپ اپنے اصل مقصد سے ڈسٹریکٹ نہ ہو۔